میرے ابو پچھلے 20 برسوں سے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ وہ ہر سال 1 مہینے کے لیے پاکستان آیا کرتے تھے۔ میں نے امی کے منہ سے اکثر یہ شکوہ سنا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے ابو کے ساتھ 15 سالہ شادی شدہ زندگی میں فقط 15 ماہ گزارے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو یہ 1.5 برس بھی نہیں بنتا۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو 15 ماہ کے عوض اپنی زندگی کے 15 سال دے دیے اور مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ اب امی اٹھتے بیٹھتے اسی قسم کی اداس سی باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ انہیں اچانک ہو کیا ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی ان کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ ایک رات ابو کا فون آیا تو امی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ وہ ان سے اپنے شکوے شکایت کرتی رہی تھی۔ میں نے سنا امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میری زندگی کو بے رونق کر دیا۔ شادی کے بعد تو میں کوئی خوشی جی ہی نہیں سکی۔ ہمیشہ ایسی آس پر رہی کہ جب میرا شوہر آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کر ہر چیز انجوائے کروں گی، مگر جب آپ آتے تب بھی اتنی افراتفری ہوتی کہ ہم مل کر ایک ساتھ بیٹھ بھی نہ پاتے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایک لڑکی کی زندگی کیوں خراب کر دی؟ جب آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے تھے تو پھر آپ نے میرے ساتھ بیاہی کیوں کیا؟ میرا دل امی کے لیے کٹنے لگا تھا۔ پہلے میں نہ سمجھ تھی، اب میں 13 برس کی ہو چکی تھی، اسی لیے ہر بات اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ امی یوں ہی باتیں کرتی رہیں اور پھر کہنے لگیں کہ مجید، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں فقط اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میری بچیوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ نہ ہو کہ میری بچیاں لوگوں کے دروں پر پھرتی رہیں۔ انہیں باپ کا پیار اور باپ کا مان دیجیے گا۔ امی ایسی ہی باتیں کرتی رہیں اور اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو بہت پیار کیا اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ امی کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ اداسی ہے، شاید اسی وجہ سے وہ بہت چپ چاپ سی ہیں۔ میں بولی، امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو امی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، یہاں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور بولی، اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ امی ہنسی اور بولی، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی باتیں کرتی ہے، مگر میری پیاری بچی، میں ابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ مجھے امید ہے کہ جب صبح سو کر اٹھوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے امی کی بات مان لی، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ امی تو صبح سو کر اٹھیں گی ہی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیں گی۔ جب میں اور نیلم صبح بیدار ہوئی تو امی کو سوتے ہوئے پایا تھا۔ یہ خلاف معمول تھا۔ امی ہمیشہ ہم سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی سبب وہ سو رہی ہیں، مگر پھر میرے دل کو عجیب سے وسوسے ستانے لگے تھے۔ دل گھبرانے لگا تھا، اسی لیے میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور انہیں دھیرے دھیرے سے جگانے لگی تھی۔ میں بولی، امی اٹھیں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی دادی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میری امی نہیں اٹھ رہی۔ دادی کہنے لگی، میرا تو خود بھوک سے برا حال ہو رہا ہے کہ ابھی تک تمہاری ماں نے مجھے ناشتہ نہیں دیا۔ وہ اس عمر میں اب دیر سے اٹھا کرے گی؟ جاؤ جا کر اٹھاؤ اور کہو کہ مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ میں پھر امی کے پاس آئی۔ میری امی دادی سے بہت ڈرتی تھی۔ دادی کی ہر بات امی کے لیے حرف آخر ثابت ہوتی تھی۔ 1-2 بار تو میری دادی نے امی کو پیٹ بھی دیا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے دادی سے سوال کرنے کی جسارت کی تھی۔ میں بولی، آپ نے میری امی کو کیوں مارا ہے؟ تو دادی کہنے لگی، جن عورتوں کے شوہر ملک سے باہر ہوتے ہیں نا، ان کو کس کر رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ مجھے دادی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ان سے مطلب پوچھا تو وہ کہنے لگی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو سب سمجھنے لگو گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی جان لو کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ میری بیٹیوں اور بیوی کا خیال رکھنا آپ کے ذمہ ہے۔ خیر، اب میں نے کہا، امی دادی بہت غصے میں ہیں، اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بنا دیں، مگر امی نہیں اٹھ رہی تھی۔ اب میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے امی کا ہاتھ چھوا تو وہ ٹھنڈا برف بن چکا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ امی ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں نے ایک چیخ ماری تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری امی کو نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا گیا تھا اور اب تو جنازہ اٹھنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ عورت جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تھی وہ اب ہم سے رخصت ہو رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھی رو رہی تھی۔ میں نے نیلم کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہے، اور سچ بھی یہی تھا کہ ہم دونوں بہنیں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میں نیلم کے پاس گئی اور بڑی بہن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نیلم نے میری طرف دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی، باجی، یہ بہت مشکل وقت ہے، یہ بڑی کٹھن گھڑی ہے، اور اس گھڑی میں آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ آپ تو اپنے حواس سے بیگانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ میں یہ سب دکھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اور برداشت کر رہی ہوں۔ مجھ سے یہ سہ نہیں ہوتا، باجی میرا ساتھ دو۔ مجھے اپنی بہن کی بات سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ خیر، دادی ایک کونے میں بیٹھی بیان کر رہی تھی
امی کا جنازہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیا گیا تھا، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ابو امی کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو دل کو تھوڑا سا قرار آیا تھا، مگر پھر میں سوچنے لگی کہ کیا مرنے کے بعد ہی انسان کی قدر ہوتی ہے؟ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور شب و روز میں اپنے رشتوں کو پکار پکار کر تھک جاتا ہے، تب تو اس کے پاس کوئی نہیں آتا، مگر جب وہ مر جاتا ہے تو وہ سب مرنے والے کو آخری آرام گاہ تک چھوڑنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ شام تک ابو آ گئے تھے اور پھر امی کی تدفین کر دی گئی تھی۔ میں گھر کے کونے خدروں میں چھپ چھپ کر روتی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سے مہمان جمع تھے، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ دنیا اجڑ گئی ہو، دنیا ویران ہو گئی ہو، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر امی کی تدفین کے بعد ابو ہم دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور ہمارے ماتھے پر بوسہ دے کر بولے، مجھے معلوم ہے بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے، ایسا تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کے دل غم سے نڈھال ہوں گے۔ میری بیٹیوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت تم دونوں کے لیے بہت کٹھن ہے، مگر حوصلہ کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ خیر یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان بھی گھروں کو رخصت ہو گئے تھے۔ ہمیں اس بات کا احساس بخوبی ہو گیا تھا کہ ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ باپ بھی نہیں۔ ابو کا ہمارے پاس آئے ہوئے پورا مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ تو خود غمزدہ سے رہتے تھے، مگر ہماری دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ ہم سے چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے، امی کی ڈائری اکثر پڑھا کرتے تھے اور ان کی تصویریں دیکھ کر آہیں بھرتے رہتے تھے۔ میں ایک دن ابو کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، ابو، امی اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ تمہارے ابو نے مجھے وقت نہیں دیا۔ ابو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، اگر میں اسے وقت دیتا تو گھر کا راشن کیسے چلتا؟ تم لوگوں کی تعلیم کا کیا ہوتا؟ امی کی دوائی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے؟ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے مجبوری کے تحت ہی کرتا ہے، ورنہ کیا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی پھول سی بیٹیوں کو چھوڑ کر پردیس میں جاؤں؟ میری پیاری بیوی جس کی جوانی میرے انتظار میں ہی ڈھل گئی تھی، کیا میں اس کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا؟ مگر انسان مجبور ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ خیر اب جب 2 ماہ گزر گئے تو ابو کا سعودی عرب سے بار بار فون آنے لگے تھے۔ شادی کے بعد ابو ایک بار بھی پاکستان میں 2 ماہ کے لیے نہیں رکے تھے، مگر اب جب امی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ واپس جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شاید امی کی قبر کے پاس ہی رک جانا چاہتے تھے۔ جب ابو کا پاکستان میں 3 ماہ شروع ہو گیا تو دادی نے ابو سے کہا کہ بیٹا، میں مانتی ہوں کہ تم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ایسے میں انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے جانا تھا وہ تو چلی گئی ہے، اب تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گے؟ تمہاری بچیاں بیبی پڑھ رہی ہیں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے اخراجات اٹھاؤ، تمہیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ تب ابو بولے، امی میں چلا جاؤں تو اپنی بچیوں کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا؟ ان کی دیکھ بھال کرنے والی ماں تو چلی گئی ہے۔ دادی کہنے لگی، تو کیا میں تمہاری بچیوں کا خیال نہیں رکھتی؟ یہ تم نے کیسی بات کر دی ہے؟ مگر ابو کچھ بھی نہ بولے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر سے یہی ذکر چھڑ گیا تھا۔ دادی ابو کو کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بچیاں میرے پاس چھوڑ کر سعودی عرب واپس چلے جاؤ۔ تب ابو کہنے لگے، امی آپ کو تو خود سہارے کی ضرورت ہے، اب آپ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، میں اپنی بچیاں آپ کے پاس نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ تو دادی کہنے لگی، مجید تمہاری مرحومہ بیوی بڑی شرم و حیا والی تھی، میں نے آج تک اس میں کوئی بری حرکت نہیں دیکھی تھی۔ شوہر پردیس میں تھا مگر اس نے کبھی تمہارے حق میں خیانت نہیں کی تھی، جیسی وہ خود تھی ویسی ہی تربیت اس نے اپنی بیٹیوں کی ہے۔ مجھے ان کی حفاظت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ یہ تو خود اپنی محافظ ہوں گی، لیکن اگر پھر بھی تمہارا دل نہیں مانتا کہ تم انہیں میرے پاس چھوڑ کر جاؤ تو تم ایسا کرو کہ تم اپنی بیٹیوں کو ان کی چچی کے گھر چھوڑاؤ، وہ بھی ان کا خیال رکھے گی۔ تب ابو کہنے لگے، نہیں، میرے بھائی کے بھی 4 جوان بیٹے ہیں، میں ایسے میں اپنی بچیوں کو ان کے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ دادی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم تو بیوی کے انتقال کے بعد بالکل ہی باولے ہو گئے ہو، ان کے چچا کے بیٹے ان کے لیے غیر نہیں ہیں، وہ بھی ان کے بھائیوں جیسے ہی ہیں، اگر ان کے گھر میں رہ لیں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ابو کہنے لگے، امی میری بیوی نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری بیوی نسرین نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ میری بچیوں کا خیال رکھنا، اگر میں گزر گئی تو انہیں کسی کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا، میں اپنی بیوی کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ ابو کی بات سن کر دادی کہنے لگی، مجید مجھے یہ بتاؤ کہ تم اب کیا ساری زندگی چارپائی پر ہی بیٹھے رہو گے، کچھ کماؤ گے نہیں؟ اب گھر میں روز یہی باتیں ہونے لگی تھیں۔ دادی ابو سے کہتی تھیں کہ تم کام پر واپس چلے جاؤ، جبکہ ابو ہماری وجہ سے پریشان تھے۔ آخر 3 مہینے کی بحث کے بعد ابو نے یہ حل نکالا تھا کہ وہ مجھے اور نیلم کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے جائیں گے۔ ابو کہنے لگے، کم از کم وہاں میری بچیاں میرے ساتھ رہیں گی، محفوظ رہیں گی۔ دادی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تمہاری بچیاں ہیں، ان کے لیے تمہیں جیسا ٹھیک لگے ویسا ہی کرو،
میں تمہارے چھوٹے بھائی کے گھر رہ لوں گی، مگر تم اپنی بیوی کے روگ میں اپنی زندگی خراب مت کرو۔ ابو جس کمپنی میں کام کرتے تھے انہوں نے ہمارے ویزوں کے لیے وہاں بات کی تھی۔ ابو کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، سعودی عرب میں انہیں سبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی لیے وہ ہر حال میں ابو کو واپس کام پر بلانا چاہتے تھے۔ فقط 2 ہفتے میں ہی ہم دونوں بہنوں کے ویزے بن کر آ گئے تھے۔ اب مجبوری تھی کہ ہمیں ابو کے ساتھ جانا تھا۔ سچ کہوں تو میرا اور نیلم کا دل ابو کے ساتھ جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ یہاں ہماری ماں کی قبر تھی، ہم اپنی ماں کی قبر کے پاس رہنا چاہتی تھی، اور پھر یہاں اسکول میں ہماری کافی سہیلیاں تھیں۔ سعودی عرب ہمارے لیے بالکل ایک انجان ملک تھا، وہاں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا ہمارے لیے مشکل ہو سکتا تھا۔ ابو نے ہمیں دلاسا دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں تم دونوں بہنوں کو وہاں پر ہمیشہ کے لیے لے کر نہیں جا رہا، میں بس تم دونوں کی شادیوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہم پاکستان واپس آ کر مقیم ہو جائیں گے۔ خیر ابو کی بات ہمیں مان کر ان کے ساتھ جانا ہی پڑا تھا۔ دل بہت اداس تھا، نیا ملک تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ ابو تو صبح سویرے ہی کام پر چلے جاتے تھے اور شام گئے واپس لوٹ کر آتے تھے، جبکہ میں اور نیلم دونوں بہنیں امی کو یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ ہماری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ابو نے جب یہ سب دیکھا تو وہ گھبرا گئے تھے۔ اب انہوں نے ہمارا دل لگانے کی خاطر کام سے چھٹی کر لی تھی اور اپنے دوستوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنی بچیوں کو لے کر ہمارے گھر آ جایا کریں تاکہ میری بیٹیوں کا دل بہل جائے۔ ابو کے کافی سارے پاکستانی دوست بھی یہیں پر تھے۔ اب ہمارے گھر ہر روز ابو کا کوئی نہ کوئی دوست آ جایا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ یوں میرا اور نیلم کا دل لگنے لگا تھا۔ ایک دن ابو کے ساتھ ان کا سعودی دوست آیا تھا، میں ان کے لیے چائے بنا کر لے کر گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور ابو سے کہنے لگے کہ تمہاری بیٹیاں تو بہت سکھڑ ہیں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے 500 ریال دیے تھے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارا انعام ہے، تم نے اتنی اچھی چائے بنائی ہے۔ یہ بات سن کر نیلم کہنے لگی انکل آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے کیا؟ تو وہ عربی ہنسنے لگا اور اس نے 500 ریال نیلم کو بھی دیے تھے اور کہنے لگا کہ چھوٹی بیٹی کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں۔ خیر وہ چلا گیا تو میں ابو سے کہنے لگی کہ آپ مجھے شاپنگ کے لیے لے کر چلیں۔ ابو کہنے لگے اگر تم نے کچھ خریدنا تھا تو پہلے ہی کہہ دیتی، تمہیں ان پیسوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بولی ابو آپ 3 ماہ پاکستان میں گزار کر آئے ہیں، میں یہی سوچتی تھی کہ نہ جانے آپ کے پاس پیسہ ہوگا یا نہیں، اسی لیے میں نے اپنی ضرورت کی چیز آپ سے نہیں مانگی تھی۔ ابو کہنے لگے ٹھیک ہے میں کل کام سے چھٹی کر لوں گا اور پھر تم دونوں بہنوں کو بازار لے چلوں گا، یہاں کی مارکیٹس دیکھ کر تم دونوں دنگ رہ جاؤ گی۔ ہم دونوں بہنیں بہت خوش ہو گئی تھیں۔ اگلے دن ابو کام پر نہیں گئے تھے اور مجھے اور نیلم کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئے تھے۔ ہم دونوں بہنوں نے مل کر ہی ساری شاپنگ کی تھی۔ پھر نیلم کہنے لگی کہ ابو میں تو تھک گئی ہوں، آپ مجھے کھانے والی جگہ پر لے کر جائیں، باجی نے پتہ نہیں آج کیا کیا خریدنا ہے۔ میں ہنستی تھی۔ خیر ابو مجھ سے کہنے لگے کہ میں سامنے والے ایریا میں بیٹھا ہوں، تم وہیں آ جانا، اور نیلم کو لے کر چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خریدنے لگی تھی جو میں ابو کے سامنے نہیں لے سکتی تھی۔ خیر ان کے جانے کے بعد میری شاپنگ بھی جلد ہی مکمل ہو گئی تھی اور پھر میں ان کے پیچھے ہی نکل پڑی تھی، مگر مجھے ابو اور نیلم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رک گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں بوکھلائی ہوئی یہاں وہاں پھر رہی تھی، مگر نہ ابو تھے اور نہ ہی نیلم۔ میں دعائیں کرنے لگی تھی کہ یا اللہ میری مدد کر، مگر آج تو مدد بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی نے نام سے پکارا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی عربی انکل تھے جو کل ہمارے گھر آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ میں بولی انکل میرے ابو کو کال کر کے پوچھیں وہ کہاں ہیں، وہ مجھے نہیں مل رہے۔ عربی مرد نے نمبر ملایا، اس نے عربی میں بات کی جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر فون بند ہو گیا تو وہ مجھے انگلش میں بتانے لگا کہ تمہارے ابو اور نیلم ہمارے گھر پر موجود ہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی کہ ابو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے۔ خیر میں نے یہی بہت جانا کہ ابو کا دوست مجھے مل گیا تھا، نہیں تو میں آج یہاں کھو کر رہ جاتی۔ عربی انکل کے ساتھ میں ان کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر بالکل حویلی نما تھا جہاں پر آرام اور سہولت کی ہر شے موجود تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ابو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے نکلے ہیں، وہ شام تک تمہیں لینے آ جائیں گے، تب تک تم یہاں کھاؤ پیو عیش کرو۔ اتنا کہہ کر وہ عربی گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی ملازمائیں میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں خوش تھی، میں ادھر ادھر جا رہی تھی، کھا پی رہی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اور رات کے وقت وہ عربی واپس آیا تو میں نے کہا میں اپنے ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس عربی نے مجھ سے کہا آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھا کر بولا تمہارے ابو پاکستان میں 3 ماہ گزار کر آئے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور بولی ہاں مجھے اس بات کا علم ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا تمہارے ابو نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے تھے، میں نے مجید کو اس کی مطلوبہ رقم دے دی اور کہا کہ یہ تم مجھے 1 سال بعد واپس کر دینا، مگر تمہارے ابو کہنے لگے
کہ میں یہ پیسے تمہیں واپس نہیں کر پاؤں گا، اس کے عوض تم میری بیٹی نائلہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ میں تو اس عربی مرد کی بات سن کر ہی تنگ رہ گئی تھی اور تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ابو ایسی بات نہیں کر سکتے، میں تو فقط 13 برس کی ہوں۔ وہ عربی کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جیسا تمہیں مناسب لگتا ہے ویسا ہی کرو، لیکن اب میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو اچھی خاصی رقم دی ہوئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، دنیا ادھر کی ادھر تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے ابو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس عربی مرد نے کندھے اچکا دیا اور کہنے لگا، تم اس خوش فہمی میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا، اور یوں ہی 3 دن گزر گئے تھے۔ چوتھے دن وہ عربی مرد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، نکاح کی تیاری کر لو، میں مولوی صاحب کو لے آیا ہوں، ابھی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں بولی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے کہ ابو مجھے ڈھونڈ لیں گے اور پھر وہ تم سے نمٹ لیں گے۔ وہ عربی کہنے لگا، تم کس دنیا میں رہ رہی ہو؟ ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ تمہارے باپ نے تمہیں فروخت کر دیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو سوچو نا کہ تمہارا باپ مارکیٹ میں سے کہاں چلا گیا تھا، تم اسے ڈھونڈتی رہی مگر وہ نہیں ملا، اور پھر وہاں اچانک میں کیسے آ گیا؟ یہ سارا پلان تھا، تمہارا باپ تم سے نظر نہیں ملا سکتا تھا، وہ تمہیں یہ کیسے بتا دیتا کہ اس نے تمہیں فروخت کر دیا ہے؟ میں بولی، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں فقط 13 برس کی ہوں۔ میری بات سن کر شیخ اپنے ساتھ 3 اور عورتوں کو میرے سامنے لے آیا اور بولا، یہ تینوں میرے نکاح میں اس وقت آئی تھیں جب تم سے بھی زیادہ کم عمر تھی، تم زیادہ نخرے نہ کرو اور تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہا کہ تم اس لڑکی کو تیار کر دو، جیسے ہی مولوی صاحب آئیں گے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں عورتیں مجھے تیار کرنے لگی تھیں، میں روتی جا رہی تھی اور کہنے لگی کہ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے فرار ہونے دو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ مگر وہ کہنے لگی کہ اگر ہم نے تمہیں جانے دیا تو ہمارا انجام بہت برا ہو جائے گا، وہ تمہیں تو ڈھونڈ کر مار ہی دے گا مگر ہم بھی تمہارے ساتھ ہی مریں گی، اسی لیے ہمیں جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرنے دو۔ اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو تیاری کر لو، تم خود بھی آرام سے رہو اور ہمیں بھی رہنے دو، اور یہ شادی کر لو۔ میں یہ بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی، اور پھر میری شادی کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ خیر، عربی کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ جو باپ مجھے پاکستان سے سعودیہ صرف اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہاں پر میں محفوظ رہتی، اسی نے مجھے فروخت کر دیا تھا۔ اب مجھے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ پر کبھی ایسا وقت نہ آتا۔ اب میں سوچنے لگی کہ نہ جانے میری چھوٹی بہن کے ساتھ میرا باپ کیا کرے گا، شاید اسے بھی پیسوں کے عوض فروخت کر دیا جائے گا، اور پھر وہ پاکستان جا کر کہہ دے گا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، اور خود وہاں عیش بھری زندگی گزارنے لگے گا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں تصور میں امی کو کھڑا کر کے ان سے ابو کی شکایتیں کرنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا باپ میرے سامنے آ جائے اور میں انہیں گریبان سے پکڑ کر پوچھوں کہ کیا باپ بھی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ان کا فرض یہی ہوتا ہے؟ کیا ماں مر جائے تو بیٹی کو فروخت کر دینا چاہیے؟ خیر، میرا نکاح ہو گیا تھا اور مجھے عربی مرد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسا وقت آئے گا کہ میری شادی مجھ سے بڑے آدمی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ نہ جانے ابو میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ یوں ہی رفتہ رفتہ رات گزرتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا، مگر جب سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں عربی مرد کے بجائے اس کی 3 بیویاں تھیں۔ میں بولی، تم لوگ یہاں کیسے؟ تو سب سے بڑی عورت کہنے لگی، تمہیں علم ہے کیا، جب میں فقط 12 برس کی تھی تو عربی مرد نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں بیچ دیا ہے، جبکہ یہ ناممکن تھا۔ پھر دوسری والے نے بتایا کہ اس کے بعد بھی عربی مرد نے یہی کہا تھا کہ مجھے بیچ دیا گیا ہے، اور تیسری والی سے بھی یہی سب کہا گیا تھا۔ ہم سب نے اپنے شوہر کی بات مان لی، مگر تینوں کے دل میں اکثر یہی خیال آتا تھا کہ ہمارے باپ ایسے نہیں لگتے تھے، وہ ہمیں کیسے بیچ سکتے تھے۔ ہم نے اپنی آدھی زندگی اپنے باپ سے نفرت کرنے میں گزار دی، مگر کل رات ہمیں شیخ نے بتایا کہ ہمارے باپ نے ہمیں بیچا نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمیں اغوا کیا تھا، اور ہمارے گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی بچیاں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ قصوروار ہمارے والد نہیں بلکہ یہ مرد ہے، اب اس نے تمہیں بھی یہی کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں پیسوں کے عوض فروخت کر دیا ہے، یعنی یہ شخص چوتھی بار وہی سب دہرانے لگا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ہماری زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، مگر جب آج تمہیں روتے بلکتے ہوئے دیکھا تو ضمیر زندہ ہو گیا تھا۔ اب وہ کہانی جو ہمارے ساتھ دہرائی جا چکی تھی وہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ ہم جس تکلیف اور اذیت سے گزری ہیں تمہیں بھی اسی میں مبتلا دیکھتی، اسی لیے ہم نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر پولیس کو فون کر دیا تھا۔ ہم نے اس عربی مرد کی کمپلین پولیس میں کر دی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ عربی بہت اثر و رسوخ والا شخص ہے، ہمیں یہی ڈر تھا کہ شاید یہ پکڑا نہ جائے،
مگر یہاں کا قانون بھی بڑا سخت ہے، وہ فوراً ہی اسے پکڑ کر لے گئے ہیں، اور اب ہم چاروں آزاد ہیں، ہم جہاں چاہیں مرضی جا سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ابو کا نمبر ملایا تھا اور وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ جب میں نے انہیں عربی مرد کی باتیں بتائیں تو وہ رونے لگے تھے اور بولے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور پھر ابو نے ان تینوں عورتوں کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم تو نائلہ کی شکر گزار ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کی قید سے رہا ہو گئی ہیں۔ ابو نے عدالتی کارروائی کر کے مجھے طلاق دلوا دی تھی، اور اب میں ایک نارمل اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔